حائضہ عورت نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ چھو سکتی ہے جو اپنے وہ مخصوص ایام گزار لی ہے. میں ظاہر ہے کہ اب وہ بٹوین دا ورڈز ہی گفتگو کر رہا ہوں گا کیونکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ غیر شادی شدہ لوگوں نے بھی دیکھنی ہوتی ہیں, ہر طرح کے لوگوں نے, تو میں کوشش کرتا ہوں ذرا کنٹرول الفاظ کے ساتھ. ایک ہی میرا لیکچر ہے جو سیکس سے ریلیٹڈ ہے, مسئلہ 155, اس کے بھی 2 کلپ ہی ہیں. اس کے سٹارٹ میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو لیکچر ہے یہ عورتیں صرف عورتوں میں بیٹھ کے دیکھیں گی, مرد صرف مردوں میں, مرد و عورت کا جہاں پہ اختلاط ہو میرا وہ والا لیکچر نہ دیکھا جائے. اس کے علاوہ کوئی ایسا لیکچر نہیں ہے جو ایسا ہو کہ مرد و عورت اکٹھے بیٹھے اور وہ دیکھ نہ سکتے ہوں. اس کا میں ڈیکورم کا بھی خیال رکھتا ہوں, کنٹرول الفاظ کے ساتھ گفتگو کروں گا. تو عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے اندر نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں, نہ قرآن چھو سکتی ہیں, نہ نماز پڑھ سکتی ہیں, نہ روزہ رکھ سکتی ہیں. ایون روزہ افطار ہونے میں 1 منٹ بھی رہ جائے اور اس دوران بھی ان کے ساتھ وہ ان کا وقت شروع ہو جائے تو وہ روزہ ان کا اسی وقت ٹوٹ جائے گا, اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض میں مخصوص ایام کے اندر چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم تو دیتے تھے, نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی وہ جو 7 دن ایوریج 7 ہوتے ہیں, بعض کے 10 بھی ہوتے ہیں, بعض کے 3 بھی ہوتے ہیں, وہ ہر ایک نے دیکھنا ہے. اس میں کوئی مخصوص صحیح روایتوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ کوئی پیٹ ڈیز بتا دیے جائیں. وہ ہر عورت کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے, اس عادت سے وہ خود کیلکولیٹ کر سکتی ہے. ان دنوں میں چھوڑی گئی نمازیں ان کی قضا کوئی نہیں ہے, اور جو روزے ہیں ان کی آپ نے قضا بعد میں دینی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. باقی قرآن بھی نہیں چھو, جب نماز ہی نہیں پڑھ سک رہے تو قرآن کیسے چھونا ہے, اور قرآن کو کیسے پڑھنے والا معاملہ, ورنہ تو حدیث میں آ جاتا ہے. البتہ ایک چیز ہے کہ جنبی شخص, یعنی یہ مخصوص ایام میں ایک جنب کی ہی ایک دوسری فارم بن جاتی ہے نا. جنبی شخص ہو یا حائضہ عورت ہو وہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں طہارت والے چیپٹر میں موجود ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے چاہے وہ جنبی بھی ہو. آپ کئی ایک اذکار جتنے بھی ہیں وہ آپ دعائیں وہ کر سکتے ہیں. قرآنی دعائیں بھی بغیر قرآن کی نیت کے صرف دعا کی نیت سے کر سکتے ہیں, البتہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. آپ قرآن ہر حال میں پڑھتے تھے, چاہے وضو ہو نہ ہو. جنبی ہوتے تھے تو قرآن نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایسی کنڈیشن کے اندر ہے. اب عورتوں کا معاملہ وہ کہتے ہیں وہ جنبی تو نہیں ہے, البتہ وہ اس کنڈیشن سے ضرور گزر رہی ہیں لیکن وہ ان کی اختیاری نہیں ہے, اس کو وہ خود ریموو نہیں کر سکتی جب تک وہ دن نہ گزرے. جنبی شخص تو اسی ٹائم غسل کرے پاک ہو جائے گا, تو اس لیے یہ 100% میچ نہیں کرتا. تو میں اس میں پھر ان کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں. بلکہ میں یہاں پہ چاہوں گا کہ یہ جو مشکات المصابیح میں بار بار کہتا ہوں انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے, یعنی اہل سنت کی مین سٹریم کی ساری کتابیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, الموطا امام مالک, اس کی یعنی نوٹس ہیں 6294 احادیث ہیں, 6294. ریپیٹیشن نہیں ہے, لہٰذا یہ بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں کیونکہ ریپیٹیشن نہیں ہے. 3 فائلیں ہیں, 18 MB کی PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے, اور وہ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کو مارکیٹ سے مکتبہ اسلامیہ سے مل جائے گی. بڑی کوشش ہے, شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر میں نے پورا لیکچر دیا ہے. میں نے بخاری مسلم پہ نہیں دیا کیونکہ یہ بخاری مسلم کی بھی کمی پوری کر دے گی, اور مینیجبل فارم میں, نوٹس کی فارم میں. مسئلہ نمبر 111B ہے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف, وہ دیکھ لیں. اس میں آپ شروع میں ہی نا آپ کو طہارت کے چیپٹر میں چلے جائیں نا تو آپ کو ایک چیپٹر مل جائے گا. دیکھیں طہارت کے چیپٹر میں کتنے سب چیپٹرز ہیں. وضو, وجوب وضو کے اسباب, کے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. دوسرا قضاء حاجت کے آداب. تیسرا مسواک کا بیان. چوتھا وضو کے طریقوں کا بیان. پھر غسل کا بیان. جنبی شخص سے میل جول رکھنے کا بیان. پانی کے احکام. نجاست دور کرنے کا بیان. موضوع پر مسح. تیمم کا بیان. غسل مسنون کا بیان. حیض کا بیان. مستحاضہ کا بیان. یہ سارے طہارت میں آئے ہیں. اور نماز کے تو دیکھیں کتنے 20-25 کچھ 30-40 کے قریب چیپٹرز ہیں. بخاری مسلم میں تو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. اس میں اب آپ یہ حیض کے ہی بیان نکال لیں. 194 اس پیج کے اوپر یہ چیپٹر کھل رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو چیپٹرز ہیں ان کے اندر بھی کچھ تھوڑا بہت ذکر موجود ہے. آپ یہ دیکھ لیں, اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی علیہ السلام ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے, اور آپ مجھے حکم دیتے تھے, میں ازار پہن لیتی تھی, پھر آپ میرے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی.